پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، اپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے اور وفاقی حکومت پہ الزام ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف صاحب کو قید کے دوران جو سہولیات ایک قیدی کو ملتی ہیں وہ سہولیات بھی نہیں دی جا رہی، اور ان کے ساتھ جب وہ پابندے سلاسل ہیں تو زیادتی کی جا رہی ہے۔ کس قسم کی زیادتی کی جا رہی ہے، کیا سہولیات ہیں جو نہیں مل رہی، اس حوالے سے پروگرام میں بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے اور مشیر داخلہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے یو کے ہوم سیکرٹری کو ایک خط لکھا، اور اس حوالے سے فائنینشیل ٹائمز کی خبر آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ خط میں کہا گیا ہے نواز شریف صاحب کو پاکستان واپس ڈپورٹ کیا جائے، اور برطانیہ کے قوانین کے مطابق برطانوی ہوم سیکرٹری پابند ہیں کہ نواز شریف صاحب کو جلد سے جلد پاکستان بھیجا جائے، کیونکہ وہ پاکستان میں سزا یافتہ ہیں اور عدالت نے ان کو طلب بھی کیا اور ان کو اشتہاری بھی قرار دیا ہے۔ تو کیا حکومت اس کو پرسو کرے گی اور نواز شریف صاحب کو واقعی واپس لا سکتی ہے؟ جبکہ اسی حکومت نے برطانوی ہائی کمیشن کو جب ویزا لگ رہا تھا کہا تھا کہ جی ہاں ہماری کابینہ اور کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ انہیں باہر جانے دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بات کریں گے کہ جو ایک معاملہ چل رہا تھا سندھ میں انسپیکٹر جنرل آف پولیس کے حوالے سے، مشتاق مہر صاحب کے حوالے سے، اور بہت انکوائریز آرڈر ہوئی۔ ایک سندھ چیف منسٹر نے بھی انکوائری کا کہا کہ جی ایک منسٹریل کمیٹی اس پہ انکوائری کرے گی۔ کم از کم میری اطلاعات ابھی تک جب ہم یہ والی بات کر رہے ہیں معلومات نہیں ہے کہ شاید اس کمیٹی کے ممبران کا اعلان ہوا ہو، کوئی ٹی او آرز کا اعلان ہوا ہو۔ اسی طرح چیف آف دا آرمی سٹاف نے بھی کور کمانڈر کو کہا کہ جی اس معاملے کی انکوائری کریں اور جلد سے جلد بتایا جائے اس کے ٹی او آرز کیا ہیں، وہ رپورٹ کب تک سامنے آئے گی، اور اس رپورٹ میں کون کون شامل ہوگا۔ اور اس میں کافی سارے سوالات بھی اٹھتے ہیں کہ کیا تمام لوگ اس پر کوآپریٹ کریں گے، اس کور کمانڈر کی جو انویسٹیگیشن آرمی چیف نے آرڈر کی ہے، اور اس کا لیگل سکوپ کیا ہوگا۔ ویسے تو وہ انکوائری کر سکتے ہیں بٹ لیگلی کتنی ٹینیبل ہوگی۔ ساتھ ساتھ نون لیگ نے بھی مطالبہ کیا، احسن اقبال صاحب نے، کہ چیف جسٹس صاحب کو اس کا سپریم کورٹ کو سو موٹو لینا چاہیے۔ سندھ بار نے بھی اس کا مطالبہ کیا کہ اس معاملے کا سو موٹو لینا چاہیے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ ایلیگیشنز کی طرح وفاقی حکومت نے اس پہ اب تک کس طرح سے رسپونڈ کیا ہے۔ ساتھ ہی ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ناظرین جو ہو رہی ہے وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اس کے جلد سے جلوسوں کا سلسلہ ہے، اور 25 کو کوئٹہ میں جلسہ پلانڈ ہے۔ لیکن اس حوالے سے جو اکراس دا بارڈر بھارت ہندوستان سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، ہندوستانی میڈیا سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس حوالے سے ہندوستانی انٹیلیجنس ایجنسیز نے باقاعدہ کچھ پلانز بنائے ہیں، اور پچھلے 2 دن سے پاکستان کے حوالے سے جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، جب انہیں بیٹھ کے آپ ڈی کنسرٹ کرتے ہیں، ڈی سائفر کرتے ہیں، اور خاص طور پہ کلبھوشن کی اگر جو تحقیقات ہوئی تھی اس کانٹیکس میں بیٹھ کے دیکھیں تو 25 کا جلسہ اور اگلے چند دن اور بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز کے عزائم کیا ہیں، اس حوالے سے بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ بلکہ شروع وہیں سے کرتے ہیں۔ میں اپنے پینلز کا آپ سے تعارف کروں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مشیر داخلہ، وزیر اعظم کے مشیر داخلہ برائے احتساب، وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ اور احتساب، کافی سارے پورٹ فولیو اور انتہائی اہم بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ملک احمد خان صاحب، ایم پی اے ہیں، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے، وکیل بھی ہے۔ آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، جو بھارت کے عزائم ہے پاکستان کے حوالے سے، ایک تو جو پاکستان میں انریسٹ انہوں نے کریٹ کرنا ہے، اس کی ایگزامپلز اور خواہشات انڈین میڈیا کی جعلی خبروں کے حوالے سے ہم دیکھتے رہے، کل بھی ہم نے مانیٹر کی، آج بھی ہم نے اس حوالے سے مانیٹر کی، اور ان خواہشات کو جب دیکھیں تو وہ ایکچولی وہ پلانز ہیں جو کلبھوشن یادیو کی جب انویسٹیگیشنز ہوئی، ڈیٹیل انویسٹیگیشنز ہوئی، یہ آن گوئنگ پلانز ہیں جن کو کہ خواہشات کے طور پہ انڈین میڈیا نے کل جعلی خبروں کے طور پہ چلایا، لیکن وہ تمام کے تمام پلانز کسی نہ کسی طرح سے ایگزسٹ کرتے ہیں کہ انہیں انسٹیگیٹ کیا جائے۔ لیکن ایک انتہائی خوفناک خبریں جو چلائی گئیں بھارتی میڈیا پہ، اور ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز اکثر یہ کرتی ہیں کہ کاؤنٹر پروپیگنڈا مووز کرتی ہیں کہ اگر کوئی چیز پلان کی گئی ہو تو اس پہ اپنے ٹریکس کور کرنے کے لیے، الزامات سے ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے پہلے سے ہی گراؤنڈ تیار کرتی ہیں، اور اسی طرح کا گراؤنڈ انڈین میڈیا نے بھی تیار کیا۔ کس حوالے سے، آئیے اس کی ایک چھوٹی سی جھلک دیکھتے ہیں۔ 25 اکتوبر یعنی 5 دن بعد پاکستان میں کسی بڑے نیتا کی ہتیا ہو سکتی ہے۔ دراصل 25 اکتوبر کو بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں وپکش کے گٹھ بندھن کی ریلی ہونے جا رہی ہے۔ اسی ریلی میں بڑا آتنکی حملہ کرنے کی تیاری ہے، جس میں نشانے پر کوئی بڑا نیتا ہوگا۔ کوئٹہ کو اسی لیے چنا گیا ہے تاکہ بھارت
اور بلوچ رجسٹرڈ موومنٹ کے کاڈر کو بدنام کیا جا سکے۔ جی ناظرین، آسان الفاظ میں جو یہ کہہ رہے ہیں اور کافی ڈیٹیلڈ رپورٹس اس حوالے سے انڈین میڈیا چلاتا رہا، لیکن جب ہم نے بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو شاید یہ ہندوستانی ایجنسی را کا پلان بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ایسی کارروائی کی جائے اور کسی اپوزیشن لیڈر کو، مین پاکستان کے کسی اپوزیشن کے لیڈر کو ٹارگٹ کر کے مزید انریسٹ کریٹ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے حکومت نے کیا فل پروف سیکیورٹی میئرز لینے ہیں، کس طرح کی فل پروف سیکیورٹی بلاول بھٹو کو، مریم نواز کو اور خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کو پرووائڈ کرنی ہے، یہ حکومت سے جانیں گے۔ لیکن میں صرف بیک گراؤنڈ کے لیے آپ کو بتا دوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، ان کو بھی اس حوالے سے آگاہ کیا تھا اور 10 دسمبر کو آئی ایس آئی نے، ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی نے باقاعدہ طور پہ ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اسیسینیٹ کرنے کا پلان ہے، اور یہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے آئی ایس آئی کا خط۔ اور 27 دسمبر کو جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی تو اس رات 1:30 بجے جنرل ندیم تاج صاحب جا کے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ملے تھے اور ان تھریٹس کا باقاعدہ بتایا تھا اور کہا تھا کہ اپنا جلسہ آپ پوسٹ پون کر دیں، ڈیلے کر دیں، کیونکہ یہ سیریس تھریٹس ہیں۔ لیکن اس وقت پیپلز پارٹی نے سمجھا اور یہ باتیں آئیں بھی کہ شاید یہ اس لیے سے کنوے کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ جلسہ نہ کریں۔ اب جو اس وقت تھریٹس آ رہی ہیں سامنے اور جس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں بطور مشیر داخلہ، سر میں آپ سے جانوں گا کہ کیا آپ اپوزیشن لیڈران کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کریں گے؟ اور جلسہ تو ہونا ہے، ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ایز فیڈرل گورنمنٹ، ہاؤ وڈ یو انشور دا سیکیورٹی؟ دیکھیے ارشد، جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے بالکل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ گورنمنٹ اپنے الرٹس بھی جاری کرتی ہے، اس کے اندر پریکاشنز بھی جاری کرتی ہے، لیکن جلسہ کرنا یا نہ کرنا یہ تو اس کے بھی 2 حصے ہیں۔ ایک تو جہاں پہ حکومت یہ کہے کہ اس وقت ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی بیکاز اس میں ایک شخص سے زیادہ پبلک کا بھی تھریٹ ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں بڑا مشکل ہوتا ہے، جیسے ابھی جب یہ گجرانوالہ کا بھی جلسہ تھا تو تھریٹس وہاں پہ بھی تھے، اتنے ہائی لیول کے تھریٹس نہیں تھے، تھریٹس تھے۔ بہرحال جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کو آگاہ بھی کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو سیکیورٹی بھی دی گئی تھی، ایلیٹ فورس بھی ان کے ساتھ لگائی گئی تھی۔ اگر تھریٹ زیادہ ہوتا ہے تو رینجز بھی پرووائڈ کیے جا سکتے ہیں، ایف سی ہے بلوچستان کے اندر، تو وہ تو ایک پورا نظام ہے جہاں پہ جو صوبائی حکومت ہے، جو پھر ایجنسیز ہیں، جب تھریٹ جنریٹ کرتی ہیں تو لیول آف تھریٹ کے ساتھ سیکیورٹی بھی پرپوز کرتی ہیں، تو وہ اس کے اوپر تو دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے کہ سیکیورٹی بھی پوری فراہم کی جائے گی۔ اور جو ڈیسیجن ہے، پہلی رسپانسبلٹی تو جلسہ کرنے والوں پہ ہے کہ وہ اس تھریٹ کے میں کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے، لیکن دوسرا وہ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہاں کی بلوچستان میں جس نے جلسے کی اجازت دینی ہے، یہ ڈیسیجن تو اس کا بھی ہونا ہے کہ کرنے دینا ہے کہ نہیں۔ لیکن اگر یہ پھر بھی کرتے ہیں تو جو بھی اس میں کردار وفاقی حکومت ہوگا، پروویژن آف سیکیورٹی، وہ دیا جائے گا۔ لیکن بلوچستان کی 2 سینسٹیوٹیز ہیں، ایک تو وہ وینیو، بلوچستان کی اپنی ایک سینسٹیوٹی ہے، دوسری اس کے اوپر اگر کوئی اسپیسیفک تھریٹ الرٹ ہوتا ہے تو اس کی پھر ایک اپنی چیزیں ہیں، تو دونوں چیزوں کو میرے خیال ہے دیکھا جائے گا۔ جب بلوچستان اور کوئٹہ سے پہلے ہم نے انڈین میڈیا میں اس طرح سے یہ چیزیں اور جو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی جس طرح سے اپنا فٹ پرنٹ کور کرنے کی کوشش کرتی ہیں، گجرانوالہ آپ نے کہا وہاں بھی تھریٹ تھی اور مریم بی بی کو باقاعدہ اس حوالے سے آگاہ بھی کیا گیا، سیکیورٹی بھی بہتر کی گئی تھی۔ کلبھوشن یادیو کا پورا نیٹ ورک جو تھا بلوچستان سپیسیفک ٹارگٹ پہ تھا، اب یہاں پہ یہ زیادہ اطلاعات آ رہی ہیں۔ ایک تو اچھی چیز ہے کہ بلاول صاحب نے کہا ہے کہ وہ آلریڈی شاید اسکردو چلے گئے ہیں، گلگت بلتستان کی کیمپین ہے، اور موسٹ لائکلی انہوں نے کہا تھا کوشش کریں گے اگر پرائیویٹ جہاز مل گیا تو پہنچیں گے، نہیں تو ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے۔ اب پیچھے آپ کے پاس 2 مین لیڈرز رہ گئے اور کلبھوشن کا نیٹ ورک بھی یہاں سے پکڑا گیا تھا۔ ان کے ساتھ آپ وفاقی سطح پہ انگیج کریں گے یا صوبائی سطح پہ انگیج کر کے ان کو مکمل سیکیورٹی فراہم کریں گے، ایشورنس دیں گے؟ کیونکہ جلسہ تو میرے خیال سے چلے گا، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے، رائٹ ٹو ایسوسیشن، وہ تو سیاسی جماعتیں کریں گی۔ لیکن پرائمریلی تو انگیجمنٹ جو ہوتی ہے جلسہ کے منتظمین سے اور اس میں جو لوگ شرکت کرنے والے ہیں، وہ پہلے تو اس شہر کی حکومت ہوگی، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی حکومت ہے، اس کے بعد آپ کی پروونشل گورنمنٹ ہے، اور جہاں پہ کردار آئے گا جب اس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے جلسہ تو وفاق کا کردار یہاں پہ آ جاتا ہے ایڈیشنل سیکیورٹی دینے کا، کہ اگر لیول اتنا ریز ہے کہ پولیس سے زیادہ آپ کو پیراملٹری فورسز بھی چاہیے تو وہاں وفاق کا آئے گا۔ باقی تو جو کنوے کرنا ہے وہ اسپیشل برانچ ہے تمام پروونسز کے اندر، وہ کنوے کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ انٹیلیجنس ایجنسیز بھی جو اپنا وہ فیڈ کرتی ہیں، وہ وفاقی حکومت کو بھی ہوتا ہے، ہماری طرف سے بھی فیڈ کیا جائے گا۔ لیکن جو پروویژن آف سیکیورٹی اور کس حد تک سیکیورٹی چاہے گی وہ
جو ڈیمانڈ ہے وہ جنریٹ ہوگی فرام دا پروونشل گورنمنٹ، بیکاز آن گراؤنڈ ان کا کنٹرول ہوتا ہے. ملک احمد خان صاحب، آپ سے ہی جاننا چاہوں گا، کلبھوشن یادیو بھی گرفتار ہوا تھا، ان 2 جلسوں سے پہلے انڈین میڈیا پہ اس طرح کی کیمپین ہمارے سامنے نہیں آئی. سیکیورٹی خاص طور پہ جیسے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب مشیر داخلہ بتا رہے ہیں کہ گوجرانوالہ جلسے میں کچھ تھریٹس تھی جو اس کو سیکیورٹی کے حوالے سے مریم بی بی کو آگاہ کر دیا گیا تھا. تو اس حوالے سے فول پروف سیکیورٹی میئرز کے آپ لوگ حکومت کے ساتھ تعاون کس طرح سے کریں گے اور کیا ڈیمانڈ رکھیں گے سامنے؟ جی ارشد صاحب، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، یہ سیکیورٹی کا کنسرن تو ایک بڑا جینون اور لیجیٹیمیٹ کنسرن ہے، اور اس میں جو تھریٹس ہماری ایجنسیز جاری کرتی ہیں ان کو کبھی پولیٹیکل پارٹیز بھی اس کو اگنور نہیں کرتی ہیں. لیکن یہ ایک ہم نے دیکھا ہے لیٹلی جب پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ایک اپنی رخ اختیار کر چکی ہوتی ہیں اور کچھ سکیجولز آ چکے ہوتے ہیں اور ایک پبلک موبلائزیشن سٹارٹ ہوئی ہوتی ہے، تو اس میں یہ احتیاط تو ضرور کی جاتی ہے کہ حکومت جو اپنی سیکیورٹی ڈیٹیلز پرووائڈ کرتی ہے ان ڈیٹیلز کے ساتھ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کوآپریٹ بھی کرتی ہے، اور وہ جتنے بیسک میجرز لیے جا سکتے ہیں ان کو لینے کے لیے وہ پولیٹیکل پارٹیز بھی فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. لیکن نارملی ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جب آپ ایک اتنا بڑا کراؤڈ اکٹھا ہوتا ہے جہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کا ایک انفلو ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو یہ اسکینر بیریئرز لگے ہوتے ہیں یا جو آپ کی مینول سرچنگ پہ پولیس کی ڈیوٹی ڈپلائیڈ ہوتی ہے، تو وہ نارملی ایک ایسا ایفرٹ ہوتا ہے جس کو بہت زیادہ ٹرسٹ نہیں کیا جاتا. اب اس پہ جو زیادہ چیز ٹرسٹ کی جا سکتی ہے وہ آپ کی انٹیلیجنس نیٹ ورکنگ کی جا سکتی ہے. وہ آپ کی منسٹری آف انٹیریئر، آپ کے پروونشل گورنمنٹ کے جو آپ کے ذمہ دار ادارے ہیں ان کی وہ ہوتی ہے رسپانسبلٹی کہ وہ کس طریقے سے اس پوری صورتحال کو مینیج کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ہماری کوآپریشن ایز این اپوزیشن پارٹی، ہم نے کبھی بھی کسی سیکیورٹی ڈیٹیل کو کبھی ہم نے وہ کبھی نہیں سمجھا کہ اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ یہ اس پہ احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اس میں لوگوں کی لائف بھی ساتھ انوالوڈ. اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ می ایز اے لیڈر. اس میں بہت سارے لوگ وہاں پر ان کراؤڈز میں اٹریکٹڈ ہوتے ہیں. تو پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال تو ہے، اور اس کو پولیٹیکل نریٹو سے اور اس میں اور جو ایک سیاسی بیانیہ نارملی ہر بات میں ہمارے ملک میں آتا ہے اس سے ذرا تھوڑا سا مختلف رہنا چاہیے. یہ میری اس پہ بڑی کنسیڈرڈ اوپینین ہے. بالکل، اور آپ نے بات اچھی کی ہے کیونکہ لیڈران تو یہ ہمارے ملک کے، ہمارے ملک کی مختلف سیاسی جماعتوں کو، ملک کے مختلف رنگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ان کو سیکیورٹی فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. جس طرح کہ آپ کے دور حکومت میں عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی تھریٹس آئی تھیں اور پھر انہیں بتایا گیا تھا کہ جلسے کی ایس او پیز کیا ہے، کراؤڈ کہاں پہ ہوگا، لیڈران کہاں پہ ہوں گے، کس طرح سے انٹری ہوگی، اور وہ سارے ایس او پیز فالو ہوتے تھے. یہی سلسلہ آپ اپوزیشن کے ساتھ انفورس کریں گے ایس او پیز؟ دیکھیے، جیسے بھی ملک صاحب نے بات کی ہے، کیونکہ یہ والا جلسہ تو اب بلوچستان میں ہو رہا ہے، تو پرائمری رسپانسبلٹی بلوچستان گورنمنٹ کی ہے. وہ کیا ایس او پیز بناتے ہیں آن گراؤنڈ، ان کو اسسٹنس حاصل ہوتی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی، جہاں پہ یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ کس نوعیت کا تھریٹ ہے. اور ملک صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ 2 طرح کے تھریٹس ہیں. جب اتنا بڑا جلسہ ہو جاتا ہے تو جتنے بھی آپ سیکورٹی میجرز لیں سم ٹائمز وہ اتنے ایڈیکویٹ نہیں ہوتے کہ جو جس لیول کا تھریٹ ہے اس کو میچ کر سکیں. تو دونوں چیزوں کے بیچ میں بیلنس کرنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اس کو بھی نہیں روکا جا سکتا، لیکن جو تھریٹ لیول ہے اس کے اوپر بیس کر کے ایڈوائزری ضرور ایشو کی جاتی ہے. اور ایڈوائزری ایشو کرنے کے ساتھ ساتھ جو 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک تو ایمپل آپ کو سیکیورٹی ملے، اور دوسرا یہ ہے کہ کوآپریشن کی جائے اس ایس او پیز کو جو سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہیں، کہ مثال کے طور پہ کہ فاصلہ کتنا ہے، اور وہ آپ کے جو ادارے ہیں وہ آپ کو بتلاتے ہیں، کوئی حکومتیں نہیں. اب تھوڑا پولیٹیکل ڈویژنز کے بیونڈ جا کے ہم نے بات کی تھی، اب ذرا آ جاتے ہیں سیاسی معاملات پہ. میاں نواز شریف صاحب کو لانے کے لیے آپ نے خط لکھا اور ہمیں فائنینشیل ٹائم سے اس حوالے سے معلوم ہوا کہ اس خط میں آپ نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھیج دیا جائے واپس، اپنی ایکسٹینسو پاورز کو استعمال کریں. ان کی ہوم سیکرٹری اور ڈیوٹی باؤنڈ نے انہیں بھیجنے کے لیے امیگریشن رولز کہتے ہیں کہ جن کرمنلز کو 4 سال سے زائد جگہ ہو وہ لیو ٹو ریمین ان یو کے نہیں ملتی ان کو. اور فائنینشیل ٹائمز میں یہ خبر چھپی ہوئی ہے، واپس لے آئیں گے آپ کو؟ دیکھیے ارشد، بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے وہ آج تک جتنے کیسز آئے ہیں ان سے بڑا مختلف قسم کا ایک معاملہ ہے کہ ایک کانوکٹ ہے جو ایک اسپیسیفک لیو کے ساتھ پاکستان سے باہر جاتا ہے.
اس کے بعد اس کی بیل بھی ختم ہو جاتی ہے، جو ایڈمنسٹریٹو بیل کی بات تھی وہ بھی کینسل ہو جاتی ہے، کورٹ کی طرف سے بھی بیل نہیں ملتی ہے، کورٹ کہتی ہے واپس آئے، کورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ وہ شخص بیٹھ کے نظام کے اوپر ہنس رہا ہے اور مذاق اڑا رہا ہے اس نظام کا۔ اس کے بعد کورٹ کی طرف سے اسپیسیفک آرڈرز آتے ہیں، اشتہار چسپاں کیے جاتے ہیں، تو اس کے جو لیگل سٹیٹس کے اوپر اس وقت کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو ان کا لیگل سٹیٹس برطانیہ میں ہے، اگر آپ امیگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ وزٹ ویزا کے اوپر ہے۔ ان کے پاس ایک آلریڈی ایگزسٹنگ وزٹ ویزا تھا جس کے اوپر وہ برطانیہ گئے، علاج کی غرض سے گئے۔ ہماری اطلاع اور ہماری انفارمیشن کے مطابق کوئی ان کا وہاں ابھی تک علاج نہیں ہوا۔ ان کی طرف سے یہ بات ضرور کی جاتی ہے کہ جی کووڈ کی وجہ سے نہیں ہوا، تو کووڈ ان کے جانے کے 4-5 ماہ بعد وہاں پھیلا، اس سے پہلے تمام علاج ہو رہے تھے۔ ایک ان کو جو ایکسٹینشن ملی وہ بھی کووڈ کی وجہ سے ملی کہ 180 ڈیز سے زیادہ جب آپ رہتے ہیں تو آپ کو ملک چھوڑنا پڑتا ہے۔ ابھی جو امیگریشن ایکٹ ہے برطانیہ کا 1974 کا، اس کے ساتھ جو امیگریشن کے رولز ہیں اس میں یہ بڑا کیٹیگوریکل ہے کہ ایک کانوکٹ جس کو 4 سال سے زیادہ سزا ہوئی ہو وہ برطانیہ میں وزٹ ویزے کے اوپر موجود نہیں ہو سکتا۔ اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو برطانیہ کے اندر ویزاز کے اوپر اوور سٹے کیے ہوئے لوگ، ویزا وائلیشنز کے لوگ یا جن کے ویزا کینسل ہو گئے، یہ تمام لوگ وہاں سے ڈپورٹ کیے جاتے ہیں۔ ایک ایگزسٹنگ ٹریفک ہے جو ہمارے دور میں بھی، ہمارے دور سے پہلے بھی ہمارا پورا ایک یورپین یونین کے ساتھ معاہدہ ہے، برطانیہ کے ساتھ بھی معاہدہ ہے، جس کے تحت وہ لوگ واپس ڈپورٹ آتے ہیں۔ ہم نے جب اس کے اوپر پوری قانونی مشاورت کی، اور ارشد اس کے اوپر ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا اسپیسیفکلی وفاقی حکومت کو بلا کے پوچھا بھی کہ ان ایڈیشن ٹو نیب وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے اس کو واپس لانے کے لیے، یہ بتلایا جائے۔ تو جو بھی ہماری جتنی لیگل کنسلٹیشن ہوئی تو ہمیں یہ روٹ جو لگا کہ یہ اس کے اوپر ہم ان سے بات کریں۔ سملرلی برطانیہ میں جو اس وقت ان کی گورنمنٹ ہے اس کے اندر ان کی اس معاملات کو لے کے، ڈپورٹیشن کو لے کے ایک بڑی اسٹیٹڈ قسم کی پالیسی ہے، تو ہم نے ان کو یہ تمام چیزیں اپنے چٹھی میں لکھی ہیں کہ جی یہ ایک آفیشیل کمیونیکیشن ہے، ہمارے ان سے رابطے بھی ہیں، وی فیل کہ اور اس میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے برطانوی قانون کے مطابق پبلک گڈ کا، کہ اگر آپ آج اس کی اخبار کی رپورٹ میں بھی دیکھیے تو اس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے جو سربراہ ہیں ان کی ایک سٹیٹمنٹ بھی لگی ہوئی ہے، اور یہ سوال اب برطانیہ میں بھی ہوگا۔ روز ان کے گھر کے باہر بھی جو پاکستانی ڈائسپورا ہے وہاں پہ وہ بھی اکٹھے ہوتے ہیں، تو ملک کی بھی بڑی بدنامی ہو رہی ہے۔ تو جو وعدہ کر کے گئے تھے، انڈرٹیکنگ بھی دی تھی، خود بھی واپس آ جائیں، نہیں آتے تو ہم نے برطانوی حکومت کو کہا کہ ان کو ڈپورٹ کر دیں۔ میں ایک اور سوال بھی اس پہ آتا ہوں، لیکن ملک احمد خان صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اشتہارات بھی دیے اور 24 نومبر تک میاں نواسی صاحب کو موقع دیا ہے کہ آ کے پیش ہو جائیں، ادروائز اشتہاری کی پروسیڈنگز جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ شروع ہو جائیں گی۔ ایسا ہی ہے نا، اشتہار جو چھپا ہے 2 اخبارات میں، رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ شروع ہو چکی ہیں، اشتہاری قرار دے دیے جائیں گے، اشتہاری قرار دے دیا جائے گا۔ تو آپ کے لیڈر نون لیگ کے قائد واپس آئیں گے یا کہ 24 نومبر کے بعد اشتہاری ڈکلیئر ہوں گے؟ اچھا ارشد صاحب، دیکھیے میں آپ کا سوال بھی بڑا پرٹیننٹ ہے، اور میں اس پہ ایٹ دا اینڈ جسٹ ان اے منٹ جو شہزاد صاحب نے بات کی اس کو میں 5 سوال اس میں سے میں نے ڈرا کیے ہیں۔ اچھا، پہلا یہ ہمارا موقف اس کے اگینسٹ جو شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پروسیس ٹرائل تک لے کے جا رہے ہیں، ہم اس پروسیس کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ فیئر نہیں اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے۔ میاں صاحب کو ہم سمجھتے ہیں، اگر میں نے ان کی جگہ پر یہ جواب دینا ہو تو میں بڑے واضح طور پہ کہوں کہ پولیٹیکل پرزنر کے جو ابھی ریسنٹلی پوری دنیا میں بھی ریسنٹلی آپ کے سامنے ایک سینٹریلیشن اسٹیٹ کا مقدمہ ہے کہ جب آپ کسی کو پولیٹیکل پرزنر رکھتے ہیں تو کس بنیاد پہ آپ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پرزنر ہے؟ یعنی میں ایک اپوزیشن پارٹی کا ایک سربراہ ہوں، جو مقدمہ ہے اس مقدمے کے مندرجات پہ مجھے اعتراض ہے، اور اس کی فائنل سیٹلمنٹ جو کورٹ میں ہونی ہے وہ ایپلیٹ جورسڈکشن میں ہونی ہے، جہاں پہ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ جو یہ نان ڈیکلریٹری رجیم کے لاز کے ساتھ میرے ان بزنس ٹرانزیکشنز کو کرائم کے طور پہ بتایا گیا، اس پر آپ کی ہمارے ساتھ بے شمار دفعہ آپ سے بحث ہو چکی۔ اب یہ بات جو ایک شہزاد صاحب کا موقف ہے کہ جو برٹش لاء ہے اس لاء کے تحت انہوں نے درخواست دی ہے اور ان کو خط لکھ دیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ ان کو واپس وہاں سے ڈپورٹ کیا جائے، اور اگر میں صرف یہ ثابت کرتا ہوں کہ یہ پرسیکیوشن ہے، جو کہ میرے نزدیک پرسیکیوشن ہے، اور the person we are talking about وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سب سے سائزبل پاپولر سپورٹ کے مالک
شخص کی بات ہو رہی ہے. ان کے خلاف جو قائم کیے گئے مقدمات ہیں ان مقدمات کے اندر سے ایک بغض کی جھلک ہے. اگر ایون میں تو آپ کے ساتھ سپریم کورٹ پہ بھی بات کر چکا ہوں کہ جو ججمنٹ سپریم کورٹ کی آئی اس میں سے ہم ابھی تک حیران ہیں کہ جو پہلی ترتیب دی جورسڈکشنز تھیں وہ ساری یکسر چینج کی گئی. تو یہ ساری چیزیں اینالائز ہوں گی نا, ایسے تھوڑی ہوں گی. لیکن یہ بات ساری ایک طرف رکھتے ہوئے جو یہ لیگل آرگومنٹ اور بحث ہے, جتنا بڑا پولیٹیکل کیپٹل میاں نواز شریف صاحب کا اس ملک میں ہے وہ کسی کی خواہش کے تابع یہاں سے چھوڑ کے کیوں باہر بیٹھیں گے؟ وہ بیمار ہیں, جینونلی بیمار ہیں. یہ ایک ڈیفرنٹ مباحثہ میں چلے جائیں گے کہ جی وہ بیمار, ان کا علاج ہوا نہیں ہوا, جانے کیسے دیا, یہ اس کو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں. فیملی یہ سمجھتی ہے جو وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ بیمار ہیں, ان کی پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ بیمار ہیں. اور اگر کورٹ کی آرڈر ایسی آتی ہے تو اس کورٹ کی آرڈر سے اگر میں اگریوڈ ہوں گا تو I'll challenge in the appellate court. ہماری پارٹی کی یہ آپ کے خواہش ہے, 3 ان کی پوائنٹس ورکر کی مجھے یہ سمجھ خواہش ہے آئیں کہ گے. وہ اپنا پولیٹیکلی علاج موٹیویٹڈ ہے, پرسیکیوشن ہے, اور اپیلنٹ جورسڈکشن میں بھی فائنلائزیشن نہیں ہوئی ہے اس کی. میں تو اس میں 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں. پہلی تو بات ہے, ملک صاحب وکیل بھائی بھی ہیں میرے, آئین اور قانون کو مانتے ہیں, جس کو انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کی, ابھی اس کے اسٹیٹسٹکس کو تو رہنے دیتے ہیں, اس کے مالک ہیں. سیاسی جماعتوں کے مالک نہیں ہوتے, سربراہ ہوتے ہیں, لیکن اب یہ سربراہ بھی نہیں بن سکتے, کیونکہ اگر آپ اس ملک کے قانون اور آئین کو مانتے ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے ان کو تعمر نااہل کیا ہوا ہے. اس کے بعد اسی قانون اور آئین کے تحت بنی ہوئی عدالتوں کے ان کو ایک سزا ہوئی, اس سزا میں وہ جیل میں گئے, اس سزا کی جیل کاٹنے کے بعد وہ بیل پہ آئے, اور وہ بیل جو تھی وہ اسپیسیفک ٹائم کے لیے, اسپیسیفک پرپز کے لیے تھی. اپنی سوون ایفیڈیوٹ, یعنی کہ ایک دفعہ سے پھر جھوٹ بولا, یعنی کہ آپ نے حلفاً قسمیہ ایک بیان دیا اور اس کہا کہ جی میں پابند ہوں گا, اور ان کے ساتھ ان کے ضمانتی بنے ان کے بھائی, اس کی وائلیشن کی. جتنے میاں صاحب بیمار ہیں, پوری قوم یہاں پہ بھی اور پوری قوم میں لنڈن میں بھی اس چیز کی گواہ ہے کہ وہ کتنے بیمار ہیں, اور دنیا کی ایسی کون سی بیماری ہے جس کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا اگر وہ واقعی اس طرح سے بیمار ہیں. جہاں تک جو میرے بھائی نے بات کی کہ جی پولیٹیکل پرزنر ہیں, دیکھیے پولیٹیکل پرزنر ہوتا ہے آپ کسی اس کیس میں بند ہو جو پولیٹیکل نوعیت کو ہو. آپ کے اوپر تو کرپشن کا کیس ہے جس میں آپ کو سزا ہوئی, آپ پولیٹیکل پرزنر اپنے آپ کو کیسے ثابت کریں گے؟ اور ابھی آپ کی سزا یہ نہیں ہے کہ آپ کا ٹرائل چلنا ہے, آپ کو سزا ہو چکی ہے. اور یہ جو اپیلیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جی اپیلیٹ جورسڈکشن میں بھی ان کا کیس باقی ہے, یہ وہ والی ڈیٹیل ہے جہاں پوری قوم کو چکمہ دیا جا رہا ہے. پاکستان کا واضح قانون ہے کرمنل جورسپروڈنس کے اندر کہ ان ایبسینشیا نہ ٹرائل ہو سکتا ہے نہ اپیل سنی جا سکتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کو میری نظر میں یا کسی بھی ہائی کورٹ کو نواز شریف صاحب کی شکل دیکھنے کا شوق نہیں ہے. ان کا واپس آنا اس لیے ضروری ہے کہ ان کی پریزنس کے بغیر ان کی اپیل نہیں سنی جا سکتی. اب اگر یہ سمجھتے ہیں, اشتہارات بھی جاری کیے گئے, اسی لیے اشتہارات بھی جاری کیے گئے ہیں کہ ان کے ساتھ جو دوسرے ملزمان ہیں ان کا کیس ان سے الگ کر کے پھر ان کی اپیل سنی جائے گی. یہ ایک لیگل پروسیس ہے, اس بات کو میرے بھائی بھی سمجھتے ہیں, جانتے بھی ہوں گے. اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ بات کہہ دینا کہ جی ابھی اپیلیٹ پروسیس چلنا ہے, بھائی آپ نہیں ہوں گے تو اپیلیٹ پروسیس چل ہی نہیں سکتا آپ کے بغیر. یہ سب سے روک لیں بات. جی ملک احمد خان صاحب جب پیش ہی نہیں ہوں گے. جی اچھا دیکھیں سر, یہ میں نے جب ان سے یہ کہا کہ جو پارلیمنٹری ایسوسیشن فار ہیومن رائٹ کیسز ان یورپین یونین, انہوں نے ریسنٹلی یہ ڈٹرمن کیا ہے پولیٹیکل پرزنرز جن کے خلاف کسی نہ کسی کرمنل جورسپروڈنس میں کوئی نہ کوئی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہوتا ہے. سو دس آرگومنٹ کہ پولیٹیکل پرزنر, تو پولیٹیکل پرزنر کون ہوگا اس کی ایک پوری ڈسکرپشن ہے, ڈیفائنڈ ہے. وہ کوئی ہائپوتھیٹیکل کوئی ازمپشنز پہ میں بات نہیں کر رہا. اس کی وہ تمام ٹیسٹ میاں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب پہ پورے جن کیسز کو آپ کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ جو لا آف دا لینڈ تھا وہ تب تک تو وہ لا آف دا لینڈ تھا جب تک وہ مقدمات آپ نے پہ قائم نہیں کیے, میڈ بھی عاملہ. سر میں ایک آفر کرنا چاہتا ہوں, ان ساری بحث ختم ہو جائے گی. سر میری بات سن لینا, میری آفر سن لیں, بحث ختم ہو جائے گی. مجھے اپنا, آپ یہ کہتے ہیں پولیٹیکل پرزنر ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں یہاں پہ ان کے کیسز ٹھیک نہیں ہوئے. میں ایک لمحے کے لیے آپ کی بات مان لیتا ہوں. اس طرح کر لیتے ہیں کہ آپ اس مسئلہ جھگڑا ان 4 فلیٹوں کا جہاں پہ اس وقت وہ رہ رہے ہیں, آپ اس کی منی ٹریل لنڈن کی کسی عدالت میں دے دیں, ہمارے کیسز ختم ہو جائیں گے. اچھا شہزاد صاحب, ہم آپ ثابت ہو جائیں گے آپ پولیٹیکل پرزنر ہیں. آپ مدعے پہ آتے نہیں ہیں, اور کبھی آپ یورپین یونین کی فلانے کی ایسوسیشن کی بات کر دیتے ہیں, کبھی وہاں کی بات کرتے ہیں. مدعے پہ بات کریں میرے بھائی. شہزاد صاحب, اس کا جو بنیادی سوال ہے وہ آپ کا
میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں نا، دیکھیں اس کا بیسک جو ٹیسٹ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے، میں تو اس پہ ویسے معترض ہوں. میں نے تو سپریم کورٹ کے اس آرڈر پر اگر جس شخص کو ایک ٹاپ کورٹ آف دا کنٹری بغیر اپیل کا حق دیے ڈسکوالیفائی کر دے، اور کس چیز پہ ڈسکوالیفائی کر دے، اور وہ جس ڈسکوالیفیکیشن کے بعد جس ٹرائل میں سے گزرے، جس دور کی وہ ٹرانزیکشن ہے، تب وہ پروسیڈ آف کرائم نہیں ہے. اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ چلے اب باقی آپ کی مرضی. یہ وہ ساری جب ہسٹوریکل ڈیٹیلز ہیں جو بار بار. جی ارشد صاحب ایک سیکنڈ ٹھہرے. ارشد صاحب ایک سیکنڈ ٹھہرے. یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں ایک نان ڈیکلریٹری رجیم کا سوال، ایک ریٹروسپیکٹیو، اس کو انہوں نے فیصلہ یہ کیا 99 میں، اور کہا کہ یہ جو کہ ان کی ٹرانزیکشنز سے 40 سال کے پیچھے کی. ایسے آپ جن چیزوں پر آج بات کر رہے ہیں وہیں پر آ جائیں. سوال کا جواب تو ہم کورٹ کے اندر اس کو بالکل ٹھیک ہے. ہم آج کی بات پہ آ جاتے ہیں. اسپاٹ لائٹ اور کرپشن بھی کہہ رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب کے واش روم میں کیا بات، وہ واقعی کیمرے لگے ہوئے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں ساتھ پہ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. نون لیگ کی طرف سے کافی سارے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف صاحب کے ساتھ کسٹڈی میں سلوک اچھا نہیں ہو رہا. اور بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، آپ پہ خاص طور پہ نام لے کے الزامات لگتے ہیں، جس میں سے ایک تو یہ کہ آپ بھیس بدل کے نیب پہلے جاتے تھے، اب جیل میں ان کو آپ سہولیات بھی فراہم نہیں کر رہے. تو یہ واقعی آپ ایسا کر رہے ہیں کیا؟ ساتھ یہ بھی ہے کہ کیمرے بھی کوئی آپ نے لگائے ہوئے ہیں واش رومز میں؟ دیکھیں ارشد، مجھے ان تینوں الزامات کی اور بڑی ہنسی آتی ہے. پہلا تو سب سے پہلا جو الزام انہوں نے لگایا، میں خود وہ پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، میری ہنسی نکل گئی کہ کہتے ہیں جی میں بھیس بدل کے جاتا ہوں نیب. بھائی میرا جسہ دیکھیں، اس کا بھیس بدلا جا سکتا ہے. چلو کوئی بندہ سمارٹ ہو ملک صاحب جیسا، اس کا بھیس بھی بدلا جا سکتا ہے. میں تو بھیس کیا بدلوں گا، میں تو چھپ نہیں سکتا کہیں پہ. اچھا اس کے بعد عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں کہ پتہ نہیں ٹوائلٹ میں وہ لگا دی ہیں، کیمرے لگا دیے ہیں، پنکھے پہ کیمرے لگا دیے ہیں، یہاں کمرے لگا دیے ہیں. مجھے سننے میں آیا کہ شاید ان کو شک بھی تھا کہ کیمرے لگائے گئے ہیں، وہ پھر ان کو کوئی اتار کے تار اشاریں دکھائی گئی ہیں. اسی طرح سے اگر جیل کی باتیں ہیں، جیل میں جو ان کے ساتھ ہے، جو باقی قیدیوں کے ساتھ ہے، میری اطلاع کے مطابق تو جیسے ہی ان کی آج بیٹر کلاس کی اپلیکیشن آئی، اس کو ہوم ڈپارٹمنٹ نے الاؤ بھی کر دیا. بیٹر کلاس کی اپلیکیشن، اس میں آپ کو میٹرس بھی ملتا ہے، جو بھی جیل مینول کے مطابق چیزیں ہیں. اچھا میٹرس وغیرہ سب کچھ مل گیا؟ جو بھی جیل دیکھیے، جو بیٹر کلاس ان کو ملی ہے اس کے اندر میٹرس بھی ہوتا ہے، بک شیلف بھی ہوتی ہے، ٹی وی ہوتا ہے، بکس ہوتی ہیں، اخبارات شاید 2 اس کی اجازت ہوتی ہے، کھانا آپ اپنا خود بنوا سکتے ہیں. وہ ایک پوری بیٹر کلاس کی انگریز کے زمانے کی رجیم ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی یہ نظام تو موجود ہے کہ ایک امیر آدمی کے لیے بہتر کلاس ہوتی ہے، غریب آدمی جو بیچارہ نیچے سے ہوتا ہے. میرا تو کہنا یہ ہے کہ سب کو ہی بیٹر کلاس ملنی چاہیے، تفریق نہیں ہونی چاہیے، کسی کو بھی اس طرح سے فرش پہ نہیں سونا چاہیے. لیکن مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی اصل میں. میرے اس کے اوپر ایک اپنا موقف ہے، ابھی ملک صاحب اپنا موقف دیں گے. میرا موقف یہ ہے ہر پیشی کے اوپر، تاکہ یہ سوال نہ ہو، کیونکہ جو ان کا یہ گلا تھا کہ جی الزام ہے تو عدالت میں لیں، عدالت میں پورا ریفرنس فائل ہو گیا، پوری چارج شیٹ آ گئی. اب وہاں پہ یہ ڈرامے بازی اور شو بازی شروع کی جاتی ہے کہ جی مجھے سونے نہیں دیا گیا، میری کمر میں درد ہو گیا، مجھے کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار یہ ہوں گے وہ ہوں گے. یہ سب کے سب ڈرامے بازی ہے. آپ سیدھا اس ایشو کے اوپر آئیں جس کے اندر آپ کی گرفتاری ہوئی ہے، جو آپ کے اوپر ریفرنس فائل ہوا ہے، جو آپ کی چارج شیٹ ہے. آج آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ جو سارے پاپڑ والوں کے اور فلودے والوں کے اور اس طرح کے ریڑھی والوں کے جو پیسے آپ کے اکاؤنٹس میں آتے رہے ہیں، جو ٹی ٹی ہوتی رہی ہے، منی لانڈرنگ ہوتی رہی ہے، جس کو ابھی بڑے شوق سے میرے بھائی بتائیں گے کہ جی یہ بزنس ٹرانزیکشن ہے اور یہ فلانا قانون اور فلانا قانون، یہ سب ڈرامے بازی ہے. ایک سمپل سی چیز یہ ہے کہ آپ کے جو ایسٹس ہیں وہ منی لانڈرنگ سے بنے ہیں اور اس کا آپ جواب دینے سے قاصر ہیں. کے کانٹینٹ ہے. جی ملک احمد خان صاحب، آپ نے سنا شہباز شریف صاحب کو کیا فیسلٹیز نہیں دی گئی؟ مشیر داخلہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی جو اپلیکیشن آئی تھی اور جو انٹائٹمنٹ ہے بیٹر فیسلٹیز کی، وہ تمام کی تمام ان کو مہیا ہیں. نہیں، یہ بالکل غلط ہے. میرا خیال شہزاد صاحب از ناٹ رائٹلی انفارمڈ. ہوا یہ کہ جب ان کی، کیونکہ وہ آپ بھی جانتے ہیں ارشد صاحب، سب کے علم میں ہے، وہ ایک کینسر سروائیور ہیں اور ان کے لیے ایک ایک ان کی ریکوائرمنٹ ہے، میڈیکل ریکوائرمنٹ ہے کہ ان کو ایک میٹرس دیا جائے. ان کی جو میڈیسنز تھیں اور ان کے لیے جو بیٹر کلاس کی بات کی جا رہی ہیں، ویسے نارملی اگر کوئی گریجویٹ ہو یا کوئی ٹیکس پیئر ہو، ایک ایکس اماؤنٹ آف ٹیکس پے کرتا ہو، تو جیل مینول کے مطابق آپ چھوڑ دیں کہ وہ لیڈر آف اپوزیشن، ہم ان سے توقع نہیں کرتے. وہ ایکس چیف منسٹر ہیں، وہ ممبر آف نیشنل اسمبلی ہیں، ہم اس بات پر نہیں کہتے، یہ چھوڑ دیں بالکل ایک بات. لیکن اگر ایک ٹیکس پیئر ہے اور اگر ایک گریجویٹ ہے
تو جیل مینول اس کو بھی بی کلاس کی انٹائٹلمنٹ دیتا ہے. اس میں یہ جو پیچھے ایک پرسن اسپیسیفک لا چینج کرنے کی کوشش کی گئی. بزدار صاحب نے جیل مینول کو تبدیل کرنے کے لیے ہوم ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ لی, اور آج بھی جب یہ اپلیکیشن ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس گئی تو انہوں نے نہیں کیا, پھر ہمیں کورٹ میں جانا پڑا. ہم نے کورٹ میں جا کے درخواست دی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو, اور ان کو بتایا کہ ان کا یہ لا کے مطابق ان کی انٹائٹلمنٹ ان کو ڈینائی کی جا رہی ہے. ہی از اے پرزنر, ہی نیڈ ٹو بی, ان کی جو ہیومن کنڈیشنز ہیں, جو میڈیکل کنڈیشنز ہیں, ان کی فلفلمنٹ ضروری ہے, ان کی میڈیسن ان تک ان کی وہ ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی جانی چاہیے. تو اس پر جب کورٹ نے آرڈر کیا تو پھر ہوم ڈپارٹمنٹ نے ان کی ایک کلاس کو کیا, یہ گورنمنٹ نے خود نہیں کیا. اور اس پہ ہم نے کل یہ بات کہی تھی, اور اس کا ہم ایک کریڈیبل ایویڈنس بھی دے سکتے ہیں کہ جب یہ بزدار صاحب نے یہ میٹنگ کنڈکٹ کی تو اس لیے کنڈکٹ کی کہ ان کو پرائم منسٹر کی طرف سے, جو شہزاد صاحب اپنا ذہن بول رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ سب کے لیے ایک جیسی سہولیات اچھی بات ہے. جیل ایک لیونگ انوائرمنٹ ہے, وہاں پر آپ اس کو ایک کریکشن سینٹر کے طور پہ لیتے ہیں. لوگوں کو ان کے جب آپ بھیجتے ہیں ان کو اس کے مطابق جو جیل مینول بنے ہیں وہ آپ آبویسلی اگر آج آپ کے ملک میں وہ موجود ہیں اور آپ نے چینج نہیں کیے تو وہ لا آف دا لینڈ ہے, آپ کو اس کو تسلیم کرنا ہے. اگر آپ چینج کر سکتے ہیں تو آپ سر آج منسٹر بالکل ٹھیک ہے. دو چیزیں ہیں. اور تیسری بات سر, تیسری امپورٹنٹ بات, جو کورٹ آف لا کی پروسیڈنگ ہے, شہزاد صاحب کو شاید اس پہ بھی کسی نے پراپرلی اطلاع نہیں دی. جب آئی او سے یہ پوچھا گیا کہ شہباز صاحب کی فزیکل کسٹڈی آپ نے کتنے دن رکھی اور کتنے دن انویسٹیگیشن, یہ کورٹ نے سوال کیا ان سے, تو کون سے آپ نے سوال کیے, تو ہی ہیڈ نو آنسر, انہوں نے کوئی آگے سے بات ہی نہیں کی عدالت میں. تو ان سے جب انہوں نے پوچھا کہ جو سوال نامہ آپ نے دیا ہے, تو اس پہ جب کورٹ نے 2 بار ان سے دہرا کر یہ بات پوچھی تو انہوں نے کہا اگر یہی آپ کا وہ سوال نامہ ہے جس پر آپ نے ریفرنس آلریڈی سبمٹ کر دیا ہوئے, تو اس کی تو ٹرائل کی پروسیڈنگ میں بات ہوگی, تو اس کی فزیکل کسٹڈی میں آپ کو فردر کیوں ایکسٹینڈ کروں. تو انہوں نے ان کو جوڈیشل کر دیا اور جیل میں بھیج دیا. اور یہی ہماری دلیل جو تھی, بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا اس پہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب سے پوچھ لوں. ڈرا کی تھی تب بھی تھی سر. رائٹ, تو کہہ رہے ہیں کہ آئیو نے وہاں پہ جواب ہی نہیں دیے, تو آئیو اس قصے کے راوی تو ملک صاحب ہیں, ان کو پتہ ہوگا. مجھے نہیں پتا یہ جو فرما رہے ہیں کتنی حد تک درست ہے. بات اگر یہ کر رہے ہیں تو اس آئیو کا بھی ورژن لے لینا چاہیے, جو اتنے بڑے نامی گرامی وکلا کے سامنے بیچارہ کیا بول سکتا ہوگا. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی جیل مینول کے مطابق, تو بھائی 30 سال تو آپ کی حکومت رہی ہے, آپ نے جیل کی کنڈیشنز کیوں نہیں اچھی کی؟ اگر جیل آج اچھی ہوتی تو آپ انہیں اچھی جیلز میں رہتے. جہاں تک یہ جو بات کر رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے آرڈرز کے اوپر آیا ہے, یہ ضرور کورٹ میں گئے ہیں, لیکن اس سے پہلے ان کو بی کلاس الاٹ ہو چکی تھی, اور اگر ہوتا تو اس آرڈر کے اوپر لکھا ہوتا ہے ان کمپلائنس آف کورٹ آرڈر. یہ تو آرڈر آنے سے پہلے ہی ان کی وہ اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو چکی تھی, تو اس لیے تو اب کیمرے جیل میں تو نہیں ہے اور نیب آفس میں بھی نہیں. مجھے بات بتائیں, یہ خود میں نے ان کی پریس کانفرنس سنی تھی, ان میں سے کوئی ان کے لیڈرز میں سے بات کر رہا تھا کہ جی جیل کی ٹوٹیوں کے اندر کیمرے لگے ہوئے. ٹوٹیوں کے اندر کیا لوٹے کی فلمیں بنانی ہیں انہوں نے, اور کوئی حد بھی ہوتی ہے کسی چیز کی. میرا تو خیال یہی ہے کہ وہ شاید اس تمام معاملے میں کچھ اور, ان کو تو شاید ملک احمد خان صاحب ابھی بھی کیمرے کی شکایت ہے یا ختم ہوگی؟ ویسے یقین جانے جو پرسوں کراچی میں آپ کے وفاقی وزراء نے بیٹھ کے سر پہ کروایا ہے, تو کوئی بعید نہیں کہ یہ لوٹے کی ٹوٹیوں میں بھی ٹوٹیاں لگا دیں, ٹوٹیوں میں بھی کیمرے لگا دیں. جب آپ نے کراچی کا ذکر کیا تو ایک سندھ چیف منسٹر نے آرڈر کی تھی انکوائری. ملک احمد خان صاحب, آپ کے علم میں ہے کہ وہ انکوائری کانسٹیٹیوٹ ہو گئی, کوئی ٹی او آرز اس کے آگے, ایک اور کمانڈر صاحب بھی انکوائری کر رہے ہیں, آپ کی جماعت نے بھی وہاں پہ کوئی ڈیمانڈز رکھ دی ہیں. تو اس میں سے جو انکوائریز ہو رہی ہیں, کون کس کے انکوائری کے سامنے پیش ہوگا, ان انکوائریز کا منطقی انجام کیا ہوگا, ان کے لیگل جو پروسیسز ہیں ان انکوائریز کے وہ کس طرح سے پورے ہوں گے, کیونکہ کافی کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے کہ اگر آرمی چیف نے انکوائری آرڈر کیا اور کور کمانڈر انکوائری کر رہے ہیں تو وہ کس قانون کے تحت, آرمی ایکٹ کے تحت کریں گے؟ آئی جی کیا اس میں پیش ہوں گے؟ گریڈ 22 کے ہوتے ہیں غالباً آئی جی, وہ اس میں جا کے پیش ہوں گے, باقی لوگ پیش ہوں گے, یا اگر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے تو یہ کیسے سالو ہوں گی ساری چیزیں؟ یا کہ مسالیہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے اس کی طرف ایک احسن قدم ہے یہ؟ سر دیکھیں, میرے لیے یہ ایبسلوٹلی ایک بڑی تشویش کی بات تھی. پہلی تشویش مجھے یہ تھی کہ آپ نے کس طرح سے ریڈ کیا. دیکھیے جو اوفینس تھا جو کیپٹن صفدر پہ تھا کہ انہوں نے مزار قائد پہ جا کے نعرہ بازی کی ہے,
اس میں تو پولیس کے پاس وہ ایک وہ ایک بیلیبل اوفینس ہے، اور پولیس کے پاس اس کو سمن کرنے کا، ان کو بلوانے کا ایک طریقہ کار وضع ہے. وہ ہو گئی ساری ڈیبیٹ، وہ اس پہ ساری ریٹ پہ کنڈمنیشن بھی آ گئی، اکراس دا بورڈ آ گئی. نہیں دیکھیں، یہ اس انکوائری کا جو اصل مقصد کیا ہے وہ کیا ہے کہ یہ ایک ایسا ریٹ جس پہ الیج یہ کیا جا رہا ہے. آج جو سندھ آپ دیکھیں نا، اب تو انسٹیٹیوشنل مینر میں چیزیں آگے آ گئی. اب سندھ ہائی کورٹ بار ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اور وہ یہ الیج کر رہی ہے کہ جو سیکٹر کمانڈر ہیں یا جو رینجز کے وہاں پہ ذمہ دار افسران ہیں، انہوں نے آئی جی پی کو کڈنیپ کیا اور رات کے 2 بجے کیا. یہ ایلیگیشن ہے. اچھا، پرائم منسٹر نے اس پر ابھی تک آ کے اگر چیف آف آرمی ویسے ملک احمد خان صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ اتنے اچھے وکیل ہیں، آج بھی آپ عدالتوں میں پیش ہوئے. آئی جی اگر مس ہینڈل ہو تو آئی جی اپنی ایف آئی آر بھی نہیں کروا سکتا؟ یہ کیسا آئی جی ہے؟ اچھا دیکھیں، نہیں یہ دیکھیں ارشد صاحب، یہ تو بڑی سخت زیادتی کا سوال ہوگا. مجھے آپ سے ایک توقع یہ ہے کہ یہ جو صورتحال اس وقت، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی بالکل. اچھا، یہ جو اس وقت صورتحال ہے، اس میں آئی جی پی نے تو ان ریئیکشن ٹو دیٹ انہوں نے اور ان کی پوری سپاہ نے کہ ہم اس انوائرمنٹ میں جس میں وہ ادارے جو زیادہ طاقتور تصور کیے جاتے ہیں اور وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ آپ کو اٹھا کر لے جائیں. یہ تو سندھ ہائی کورٹ بار نے یہ تو اب انسٹیٹیوشنل مینر میں بات سر پہلے تو بطور آئی جی ریئیکشن 2 مہینے کی چھٹی بنتا تھا، یا جو قانون آپ کو طاقت دیتا ہے کہ if someone has violated the law اس پہ جائے. چیف منسٹر سندھ خاموش، بلاول بھٹو صاحب لاء کی بات نہیں کر رہے، وہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف پی ڈی ایم میں بیٹھ کے آپ نعرے اس طرح کے مارتے ہیں، پھر مصالحت کی باتیں کرتے ہیں، بھاگتے ادھر ہی ہیں سارے. ہو کیا رہا ہے؟ ایک سیکنڈ سر. جی سر، ایک سیکنڈ دیکھیں. آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، پاکستان کے لاء میں جو انکوائری کنڈکٹ کرنی ہے کسی آفیسر کی اپنے اس آرمڈ فورسز کے انسٹیٹیوٹ کی، اس انکوائری کو تو آرڈر آرمی چیف ہی کریں گے. وہ آپ کے سویلین اسٹرکچر میں موجود ہی نہیں ہے کہ آپ کو انکوائری آرڈر کر لیں. جو پارلیمانی انکوائری کمیٹی مراد علی شاہ صاحب نے تشکیل دی، سر کوئی نامعلوم افراد کے خلاف یہ ایف آئی آر ہو جاتی، وہ ایف آئی آر کی ریکارڈ پہ آئی ہے آج کی تاریخ تک. اچھا، کڈنیپ ہوا، الزام لگ رہا ہے کڈنیپ، مس اس ہینڈل. انکوائری کے نتیجے میں جب ایک انکوائری کے ڈیلیڈ ایف آئی آر قتل کے 10 دن بعد کی ایف آئی آر کی آپ بات کر رہے ہیں. اس میں تو سپریم کورٹ نہیں، اس میں تو سپریم کورٹ نے جو ہر چھوٹی موٹی بات پر ان کا تو بیان ہی نہیں آیا کہ میں کڈنیپ ہوا ہوں. سپریم کورٹ سو موٹو نہیں. دیکھیں ان کے بیان کا جو اس سے زیادہ بیان اور سٹیٹمنٹ کیا ہوگی کہ جو زبیر صاحب کی سٹیٹمنٹ چیف منسٹر سندھ نے اس کو ڈینائی تو نہیں کیا، وہ سٹیٹمنٹ وہیں کھڑی ہے. چلے میں مشیر داخلہ سے بھی پوچھوں کیونکہ وہ کچھ چھپی ہوئی کہ ادارے جتنے بھی ہیں وہ کچھ آپ ہی کی وزارت سے ریلیٹڈ ساروں پہ یہ بات چیت آ رہی ہے. اور تو یہ کڈنیپ ہوئے تھے آئی جی صاحب، آپ کے پاس وفاقی حکومت نے کوئی تحقیقات کی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس چیز کو اسی چیز پہ رہنے دینا چاہیے کہ جو انکوائری کی بات ہو رہی ہے. لیکن میں اس میں 2-3 چیزیں جان کی امان پاتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی مجھے ایک دھمکی وصول ہوئی ہے، اس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں. ابھی 1 منٹ پہلے مجھے وصول ہوئی ہے، لیکن میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اس سے پہلے میں جان کی امان پاتے ہوئے ملک صاحب سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر یہ میری وہ ٹویٹ دیکھ لیتے تو جس دن یہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے، ایف آئی آر درج ہونے کے بعد گرفتاری کا معاملہ ہوتا ہے، میں بار بار چیخ کے کہہ رہا ہوں، مجھے 2 چیزوں میں سے ایک چیز نظر آ رہی ہے. یا تو آپ کے ساتھ بلاول صاحب جو ہیں کوئی بہت بڑا کھیل رہے ہیں، یا آپ دونوں مل کے کوئی ایک تماشا لگانا چاہ رہے ہیں. اور جب انکوائری ہوگی تو جو شخص، دیکھیں پہلی بات جو آپ نے کی کہ اگر آئی جی اغوا ہوا جس طرح سے الج کیا جا رہا ہے، تو اغوا تو ایک کرمنل پی پی سی کا آفینس ہے، اس کا ایک پرچہ کٹتا ہے. یہاں پہ بھی جب کوئی بندہ جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہائی کورٹ بھی کہتی ہے کہ بھائی اس کی ایف آئی آر کٹی کہ نہیں کٹی کڈنیپنگ کی. تو اس پولیس آفیسر نے کیا کیا، اور جو چٹھیاں وہاں سے لکھوانے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، ہم نے تو بالکل وفاقی حکومت کو اس لیے اس سے دور رکھا کہ یہ چونکہ پہلے ہی الزام وفاقی حکومت پہ لگا رہے ہیں، اس کے بعد یہ دوسرا الزام لگا دیں گے جی کہ آپ ہمارے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں. اب یہ کس قسم کا مورال ڈاؤن ہو گیا پولیس آفیسرز کا، کچھ کا، جنہوں نے چٹھیاں لکھنی شروع کر دی کہ ہمارا مورال بہت ڈاؤن ہو گیا، ہمیں 2 مہینے کی چھٹی پہ بھیج دیں. تو 2 مہینے میں مورال کے ٹیکے لگوا کے آنے ہیں آپ نے. اور اس کے بعد اب اصل معاملہ کیا ہے. اب یہ جو آئی جی صاحب ہیں مشتاق مہر صاحب، یہ بالخصوص
آپ کو یاد ہوگا ارشد کتنا بڑا معاملہ بن گیا تھا، وفاقی حکومت کو بلیک میل کیا جا رہا تھا کہ ہمیں یہی آئی جی صاحب چاہیے. آپ کو یاد ہے جے آئی ٹی رپورٹ جب آئی تھی اومنی گروپ کی، تو اومنی گروپ کے کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن تھی، ان کے خلاف تحقیقات ہوئی تھی، اور غالباً تحقیقات میں یہ ثابت ہوا تھا کہ انہوں نے وٹنسز کو ہراس کیا، ان کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی. وہ وٹنسز جو اومنی کے خلاف گواہی دے رہے تھے، اور اس پاداش میں اس میں ان کو فارغ کیا گیا کراچی کے یہ جو ایڈیشنل آئی جی پی کے عہدے سے، اور اس کی رپورٹ باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان اگست 2018 میں جمع کرائی گئی. اب یہ ساری چیزیں دیکھی جائے گی، کوئی یہاں دودھ کا دھلا نہیں ہے. بڑا آسان ہوتا ہے کسی ادارے کے اوپر الزام لگا دینا. اگر آپ الزام لگا رہے ہیں تو آپ پروف بھی کریں. اب میں آ جاتا ہوں دھمکی کے اوپر. یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا اغوا کرنے کی، یہ تو کھلے عام مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں. ابھی ان کے عطا اللہ طارق صاحب نے اپنے ٹویٹر فیڈ کے اوپر مجھے دھمکی دی ہے کہ جی کھیل کھیل میں میرے بھائی آپ کا کھیل تمام ہونے جا رہا ہے، بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ، آپ کا نام ای سیل پہ ڈالیں گے. پہلے دن سے ان کا کام یہی ہے. یہ پہلے پنجاب میں ایک دو پولیس والوں کے تھرو لوگوں کو بھینٹیاں لگواتے تھے. وہ جو آپ کو پہلے بھی پتہ ہے ایک کیس تھا جو زلزلہ زندگات کے فنڈز کا تھا، وہ بندہ کس کی قید میں سے برآمد ہوا تھا. اس کے بعد یہی ان کے لوگ ہیں سرے عام دھمکیاں، رانا ثناء اللہ مجھے دھمکیاں لگاتے ہیں، عطا اللہ طارق صاحب مجھے دھمکیاں لگاتے ہیں. وہ بھی اب ایک لیڈر بن گئے، دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے، تمہیں چھوڑیں گی نہیں. یہ مطلب کس قسم کی یہ باتیں کر رہے ہیں؟ شہزاد صاحب دیکھیں، یہ کوئی مطلب یہ آپ کے سامنے موجود ہے. میں تو اس بات پہ حیران ہوں. اور پھر بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں کہ جی ملک کس طرف جا رہا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. آدھی رات کو اغوا کر لیا وفاقی حکومت. آ کہاں سے گئی اس معاملے کے اندر؟ آئی جی آپ کی مرضی کا، پوری پولیس آپ کی مرضی کی، آپ کے وہ ہواری ہیں، پی ڈی ایم آپ کا بنا ہوا ہے، آپ کا اپنا معاملہ ہے. انہوں نے خود جا کے ریسٹ کیا. مجھ سے تو پوچھتے تھے، مجھے ایک بات بتائیں، قابل ضمانت جرم کے اندر گرفتار کرنے کی تو کیا بنتی ہے؟ آپ تو بینیفٹ خود لے رہے ہیں. اس سارے معاملے کے بینیفیشری تو آپ کے وہ داماد اعلیٰ ہیں جو کچھ ہزار درہم کے اوپر ملازم ہے آپ کے. اچھا ملک احمد خان صاحب کوئکلی، آپ تھریٹس کیوں دے رہے ہیں مشیر داخلہ کو آپ کی جماعت؟ ایک سیکنڈ دیکھیں. نہیں تو مجھے تو اس مشیر داخلہ پہ افسوس ہے جن کو اتنے تھریٹس آ رہے ہیں، تو کچھ اپنے کردار پہ غور کریں. اگر یہ اس کو تھریٹ تصور کرتے ہیں جو یہ بات، یہ تو بڑی لاجیکل بات ہے. ہمارا خیال ہے شہزاد صاحب کہ آپ پرسیکیوشن کے بیسک ایک انسٹرومنٹ ہیں بطور شہزاد اکبر ایز مشیر داخلہ. نہیں وہ احتساب الرحمان آپ کے کیس میں ہوتے تھے. یہاں پہ آپ بالکل بے پرواہ ہو جائیے. اور آج وہ عدالتیں نہیں ہیں، آج وہ عدالتیں نہیں ہیں ملک صاحب جہاں پہ آپ فون کر کے کہتے تھے بڑے میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹنگ دیو. یہ وہ والی عدالتیں نہیں ہیں. آپ چاہیے، آپ کے پاس ایک ثبوت ہے، آپ لے کے جائیں، آپ عدالت سے بریک پہ جانے کے بعد ناظرین آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے مشیر داخلہ نے ہمیں بتایا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں باقاعدہ یہ رپورٹ پریزنٹ ہوئی تھی کہ مشتاق مہر صاحب جو ابھی آئی جی سندھ اور لیو پہ گئے اور تمام اپنی فورس سے وہی اپلیکیشن لکھوائیں، وہ وٹنسز کو ہراساں کر رہے تھے اومنی کیس میں سابق صدر زرداری صاحب کے حوالے سے، جہاں پہ یہ چیزیں آ رہی تھیں ایسی ہے. اور یہ سارے افسران اگر یہ والی چیز اس طرح سے پہلے ہوئی اور کلیکٹیو انہوں نے ایک ایکشن لیا ہے، اس پہ وفاقی حکومت کوئی ایکشن لے سکتی ہے یا یہ صرف سندھ حکومت نے ایکشن لینا ہے؟ رولز کے مطابق تو وفاقی حکومت بالکل ایکشن لے سکتی ہے، بیکاز وفاقی حکومت کے ہی تمام ملازمین ہیں، لیکن اس وقت سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے، ان کی ڈسپوزل پہ ہیں. ہم تو انتظار کریں گے کہ اس کی جو انکوائری سندھ گورنمنٹ کرا رہی ہے اس کا کیا آتا ہے، کور کمانڈر جو کرا رہے ہیں اس کا کیا آتا ہے. اس کے بعد جو ڈسپلنری پروسیڈنگز ہیں وہ تو دیکھی جائیں گی اور وہ ان کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہی کرتی ہے. لیکن جو میں نے ان کی جو ان کا نیکسس ہے وہ اگر آپ اس کی رپورٹ نکلوا کے دیکھ لیجئے سپریم کورٹ میں جو سبمٹ ہوئی تھی آن آرڈر آف سپریم کورٹ، اس کے اندر تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ کس قسم کی سروسز. ملک احمد خان صاحب یہ سپریم چلیں وقت ختم ہو گیا ہمارا ناظرین آج کا. ملک خان صاحب، بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. اور ناظرین کوشش کریں گے کہ یہ رپورٹ میں کن کن افسران کے نام تھے اور کیا یہ وہی افسران ہیں جنہوں نے کلیکٹیولی اپلیکیشن دی چھٹی کی، تو کیا نیکسس بنتا ہے، اس پہ کل بات کریں گے. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.